خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست. میں ہوں شہزاد رضا. پاکستان میں اس وقت معاشی چیلنجز کا سامنا ہے اور کئی دفعہ اس موضوع پر ہم گفتگو کر چکے ہیں. آج وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے سپلیمنٹری فائنانس بل یعنی کہ ضمنی مالیاتی بل پیش کیا قومی اسمبلی میں. اس سے پہلے حکومت آرڈیننس کے ذریعے یہ اصلاحات یا جو بھی نئے ٹیکسز کا نفاذ ہے وہ کرنا چاہ رہی تھی، لیکن صدر مملکت نے ایسا کرنے سے انکار کیا، جس کی بنا پہ یہ ٹیبل کرنا پڑا. اور وہ جو وقت ہے کہ جلد از جلد ہم چاہتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے ہماری جو ڈیل ہے وہ فائنل ہو جائے، اس میں مزید کچھ دن اب لگیں گے جب تک یہ قومی اسمبلی سے پاس نہیں ہو جاتا. صدر مملکت کے پاس جانے کی وجہ یہ تھی کہ اس پروسیس کو ہم مختصر کر دیں اور آئی ایم ایف کے ساتھ اگر کچھ دن لگنے ہیں تو وہ پہلے کام ہو جائے، جس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو ایک بوسٹ مل سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں نئے ٹیکسز کی اور اخراجات میں کمی کی، تو بہت سارے کام کرنے والے ہیں اور 3 ایسے بنیادی اقدامات ہیں جو ہم نے کرنے ہیں، سٹیپس ہیں جو ہم نے اٹھانے ہیں ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے. سب سے پہلے کہ ہم اپنی آمدن بڑھائیں، انتہائی ضروری ہے اور اس کے تحت بہت سارے کام ہیں جو آ جاتے ہیں اور وہ ناگزیر ہیں کہ ہم ان کو وقت پر طے کریں اور فیصلہ کریں. دوسرا کہ ہم اپنے اخراجات کم کریں اور اپنے نقصانات بھی کم کریں. اب اخراجات میں جس میں حکومت کا ایک حجم بھی ہے، ایسے ادارے بھی ہیں کہ جو نقصان میں چلتے ہیں، اس میں گردشی قرضہ بھی اور بہت سارے اس کے لوازمات ہیں. اور تیسری سب سے اہم بات کہ جو بھی ہمارے حصے کا ٹیکس بنتا ہے وہ ہم باقاعدگی سے، ایمانداری سے اور وقت پر ادا کریں. اگر یہ 3 چیزیں صحیح طور پر ہم کرنے میں کامیاب ہو گئے، یہ اقدامات اٹھانے میں ہم کامیاب ہوئے، تو یہ جو ایک مشکل مرحلہ ہے یہ آج نہیں تو کل ضرور گزر جائے گا اور پاکستان جس کا خواب ہم دیکھتے آئے ہیں یا سنتے آئے ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم انتہائی قریب پہنچ جائیں گے. لیکن یہ انتہائی مشکل اقدامات ہیں اور اس میں بہت وقت لگ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پالیسیوں کا تسلسل ہو، ملک میں سیاسی استحکام ہو اور تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں، خاص طور پہ معیشت کے جیسے اہم معاملے پر وہ یک زبان ہو کر بات کریں اور فیصلے کریں. اس پر گفتگو کرتے ہیں. جاوید صدیق صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیو میں، تجزیہ کار ہیں. بہت بہت شکریہ جاوید صدیق صاحب آپ کا. نادر گبول صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، ہمیں ویڈیو لنک پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ نادر گبول صاحب آپ کا. کچھ دیر میں ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب اور ہارون شریف صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. نادر گبول صاحب آپ سے میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، اور یہ جو میں نے 3 اقدامات کا ذکر کیا اپنے ابتدائیہ میں، سب سے پہلے اگر میں بات کروں تو ہم نے اپنی آمدن بڑھانی ہے، چاہے اس کے لیے ہمیں جتنے مرضی مشکل فیصلے کرنے پڑیں، جتنی مرضی محنت کرنی پڑے، کیونکہ جو مہنگائی ہے یہ گلوبل فینومینا ہے، کبھی کم نہیں ہو سکتی. تو اپنی آمدن بڑھانے کے لیے جو سٹیپس لینے ہیں اور کیا ٹارگٹ رکھنا ہے، اس بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں حکمت عملی حکومت کی ہونی چاہیے؟ دیکھیں بہت مہربانی آپ نے موقع دیا شروع کرنے کا. بالکل دیکھیں یو نیور گیٹ رچ بائی سیونگ، مطلب آپ بچا بچا کے کبھی امیر نہیں ہو سکتے. آپ نے اپنی پروڈکٹیوٹی اور اپنی جو ایفیشنسی ہے اس کو بڑھانی ہوگی. انفارچونیٹلی عمران خان کے جو 3.5 پونے 4 سال تھے انہوں نے پاکستان کو بہت پیچھے رکھ دیا. کس طرح سے؟ فار ایگزامپل پی آئی اے جو ہماری ایئر لائن نیشنل ایئر لائن ہے، اس کے لیے جو غلام سرور صاحب نے جو گفتگو کی تھی اسمبلی میں، اس کے بعد ہمارے پی آئی اے کی جہازوں کو لینڈنگ کرنے کی اجازت منسوخ کر دی گئی تھی یورپین ممالک سے. اور جی جہاں پہ ہمیں یو ایس کی طرف فلائٹ بڑھانی چاہیے، وہاں پہ آلریڈی جو ہمارے ایگزسٹنگ راؤٹس تھے وہ بند ہو گئے. اس کے علاوہ ہمارے جو لیبر تھی جو ہم باہر بھیجتے تھے، جو کام کرنے جاتے تھے گلف کنٹریز میں اور دیگر ممالک میں، انفارچونیٹلی عمران خان کے دور میں سعودیہ نے بہت زیادہ سختی شروع کر دی ہمارے ورکرز کے لیے، تو ان کے لیے بڑی مشکل ہوگی باہر جانے کی. یہ بھی ایک ذرائع آمدنی اور ذرائع مبادلہ کا پاکستان میں ریمیٹنسز جو آتے ہیں وہ بہت ویلیوبل ہے ہمارے فورن کرنسی ریزروز کے لیے، تو وہ بھی ختم ہونا شروع ہو گئے. تو اب یہ سارے جو نقصانات عمران خان نے جو پاکستان کی ریپوٹیشن کو ڈیمیج کیا، اس کو ریکور کرنے میں تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے، بٹ ہم صحیح سمجھ میں جا رہے ہیں. کیسے بلاول بھٹو زئی صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب کے اس ٹینیور میں فیٹ آف گرے لسٹ سے ہمیں فائنلی نکال دیا گیا. ابھی آپ نے بالکل صحیح فرمایا، مہنگائی جو ہے وہ ایک گلوبل فینومینا ہے، مگر آنے والے چند ہفتوں اور مہینوں میں بلکہ پوری دنیا کے جو ماہر معیشت ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریسیشن کی طرف جانے لگی ہے ورلڈ اکانومی. تو اگر ریسیشن کی طرف اکانومی جائے گی تو پھر یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، بیکاز اگر دنیا ریسیشن میں جائے گی تو ہمارے اسپیشلی جو کاٹن ایکسپورٹس ہیں وہ کم ہو جائیں گے. یو ایس ہمارا میجر ٹریڈنگ پارٹنر ہے جس کو عمران خان نے ناراض کیا تھا. سب سے زیادہ جو ایکسپورٹس ہیں ہمارے وہ یو ایس مارکیٹ سے جاتے ہیں، اس کے لیے بڑے مشکلات عمران خان نے کریٹ کی گئی. تو ہمیں یہ چیلنج کو نیویگیٹ کرنا ہے کہ اگر گلوبل ریسیشن آتا بھی ہے
تب بھی ہمارے ایکسپورٹس کم نہیں ہو اور ہم نے دوبارہ سے اپنی جو ہمارے اسکل لیبر ہے, چاہے وہ کنسٹرکشن سیکٹرز میں کام کرتے ہو چاہے دیگر انڈسٹریز میں, وہ زیادہ زیادہ ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے کہ وہ گلف کنٹریز, ویسٹرن کنٹریز جائیں, کیونکہ جب وہ فورن کرنسی میں جب اپنی تنخواہیں ان کو ملتی ہے وہ گھر بھجواتے ہیں, وہ پھر ہمارے ڈالر کے جو ریزروز ہیں اس کو بڑھانے میں ایک امپورٹنٹ فیکٹر پلے کرتی ہیں. اس صحیح. کے علاوہ ہم نے کوشش کرنا ہے کہ ہماری جو سروس انڈسٹریز ہیں ٹھیک. اچھا اوور آل جو گبول اکنامک. صاحب ایک سوال یہ کہ میں نے بات کیا, سوال آپ سے کیا کہ آمدن بڑھانی ہے. اب پاکستان کے اندر روپے کا یعنی کہ پاکستانی کرنسی کا کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے, بحران نہیں ہے, اور لوگوں کے پاس پاکستانی کرنسی بھی وافر مقدار میں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے باہر سے آمدن کیسے پاکستان میں لے کے آنی ہے. ایک تو آپ نے ذکر کیا ریمیٹنسز کا, لیکن ایکسپورٹس مطلب اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں, سب کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے کس انداز سے آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں, کیسے بزنس کمیونٹی کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. تو اس کے لیے جو خاطر خواہ اقدامات ہیں وہ کون سے ہیں آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, آپ نے جس طرح آلریڈی فرمایا اور میں نے آپ کی بات کو سیکنڈ کیا کہ گلوبلی انفلیشن بڑھ گئی ہے, مہنگائی بڑھ گئی ہے, پر کیونکہ ہمارے جو فورن ایکسچینج ہے وہ روپے کی قدر گر گئی ہے تو پھر ان کے لیے اتنا مہنگا ابھی بھی نہیں پڑ رہا ہے باہر ممالک کے لیے. ہمیں چاہیے کہ انسٹیڈ کہ ہم را مٹیریلز ایکسپورٹ کریں جو موسٹلی ہم کرتے ہیں, ہمیں چاہیے کہ فنشڈ پروڈکٹس, چاہے وہ لیدر کے پروڈکٹس ہو. اب انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر جو آپ نے دیکھا بجلی گیس کی قلت ہے, اس کی وجہ سے بہت سارے فیکٹریز بند ہو بالکل گئی. ٹھیک. کمیونٹی کے ساتھ بہت میرے رابطے ہیں, اور کیونکہ میں خود کراچی سے ہوں تو کراچی آپ پاکستان کا صحیح. بزنس ہب, تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ انشور کریں کہ بجلی ٹائم پہ ملے. جو پورٹ پہ ان کے جو امپورٹس ہیں, جو ایز را مٹیریلز وہ امپورٹ کرتے ہیں اپنے پروڈکٹس لیے, وہ دوبارہ سے جلدی کھول صحیح. دیا جائے. ہماری جو اکنامک میں ساتھ میں وہ کوشش تو کر ویری رہی ویل سر, ہے ویری جلد ویل. جو پورٹ پہ کھڑے ہو کلیئر ہو جائے. ٹھیک. ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے, پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما ہے. بہت بہت شکریہ چیمہ صاحب آپ کا. جاوید صدیق صاحب یہی سوال آپ سے, آمدن ہم کیسے بڑھائیں گے اپنی؟ دیکھیں, آپ نے اپنے ابتدائیہ میں یہ کہا تھا کہ ہمیں ریفارمز کی ضرورت ہے. جو ریفارمز, اکنامک ریفارمز پاکستان کو چاہیے, اور یہ آج کی بات نہیں ہے, ہمیں پچھلے 20-25-30 سال سے ورلڈ بینک, آئی ایم ایف, دوسرے جو اکنامک ایڈوائزرز ہیں دنیا بھر کے, وہ کہتے رہے ہیں کہ آپ نے, جیسے آپ نے کہا, اخراجات کم کرنے, بجٹ کا ڈیفیسٹ کم کرنا ہے, فضول اخراجات عللے تللے ختم کرنے, یہ بات ہے. اس کے علاوہ ایسے ادارے جو کہ پبلک سیکٹر میں چل رہے ہیں, جیسے پی آئی اے کا ذکر ہوا, سٹیل مل ہے, ہیوی کمپلیکس, یہ جو ہیوی انڈسٹریز ہیں جو ٹیکسلا میں ہے, اسی طرح سے اور کئی ادارے ہیں جو کہ اربوں اور خربوں کا لاس دے رہے ہیں. اور کئی مرتبہ یہ جو بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے اور پرائیویٹائزیشن کمیشن جو ہے, اس نے ان اداروں کو بیچنے جی آپ نے درست فرمایا, لیکن مطلب سیکنڈ کوسچن میرا ڈیفینیٹلی ہوگا, لیکن ابھی میں آمدن بڑھانے کی جو بات کر رہا ہوں. آمدن بڑھانے کے لیے, ہاں, آمدن بڑھانے کے لیے جو آپ نے کہا نا, ٹیکس دینا بہت ضروری ہے. پاکستان میں انفارچونیٹلی یہ ٹرینڈ ہے کہ ٹیکس نہ دیا جائے, ٹیکس سے بچا جائے. اور جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو جی ڈی پی ہے اس کا کم از کم 15% جو ہے ٹیکس, وہ لوگوں سے آپ کو اکٹھا کرنا چاہیے. اور خاص طور پر وہ طبقہ جو کہ ٹیکس دے سکتا ہے, جو بڑا آسودہ حال طبقہ ہے, جو رچ کلاس ہے. اس کے علاوہ ایک اور سیکٹر ہے, وہ ہے ایگریکلچر سیکٹر. ایگریکلچر سیکٹر پہ ٹیکس نہیں ہے, اور بہت عرصے سے یہ بحث چلتی آ رہی ہے کہ ایگریکلچر ٹیکس بھی ہونا چاہیے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو ٹیکس, ہماری ٹیکس مشینری اور ٹیکس پیئر کے درمیان جو ایک تال میل ہے, یا ان کے درمیان جو ایک گڑبڑ ہے, اس کے نتیجے میں جو ریونیو لاس ہو رہا ہے اس کو ریکور کرنے کی ضرورت. آپ نے دیکھا کسٹم میں, ایکسائز میں, انکم ٹیکس میں کتنی بڑے گھپلے ہو رہے ہیں, کتنی لیکیجز ہو رہی ہیں. ان لیکیجز کو ختم کر کے ہم ٹیکس ریونیو میں اضافہ کر سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ ایگریکلچر پروڈکشن جو ہے ہمارے ہاں گرتی جا رہی ہے. اس کی کئی وجوہ ہیں, کئی فیکٹرز ہیں, لیکن ایگریکلچر پروڈکشن اتنی کم ہوئی ہے کہ اگر ہم چاہتے کہ ایگریکلچر پروڈکشن کو بڑھاتے, اپنی ضروریات پوری کرتے, گندم نہ منگوانی پڑتی, چاول نہ منگوانے پڑتے, سبزیاں بھی ہم باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں, یہ ہم خود اپنی پیدا کر کے کھاتے, اور اگر ایکسٹرا پیدا کرتے تھرو دی اڈاپشن آف ماڈرن ٹیکنالوجی,
तो हम एक्सपोर्ट करके उससे भी डॉलर कमा सकते थे। बिल्कुल ठीक। एक सेक्टर और है और वो है आईटी का सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर। उसको डेवलप करके एक्सपेंड करके हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो कमा सकते हैं। और ये वो चीज़ें हैं, ये वो सेक्टर्स हैं जिनसे पाकिस्तान अपनी आमदनी बढ़ा सकता है। और आपने कहा एक्सपोर्ट्स, और एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि हम जिन सेक्टर्स को पहले इंसेंटिव्स देते रहें, मसलन टेक्सटाइल को, टेक्सटाइल की परफॉर्मेंस इतनी एनविएबल या काबिल रश्क नहीं रही, इसलिए कि उन्होंने इंसेंटिव्स भी लिए, गैस की शक्ल में उनको इंसेंटिव दिया गया, उनकी बिजली जो है सस्ती की गई, इसके बावजूद एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ सकी। और अब ये है कि नॉन ट्रेडिशनल जो सेक्टर्स हैं उन पर फोकस करना चाहिए ताकि वो ज़्यादा आपको इनकम दे सके। ठीक। निसार चीमा साहब, अभी हम गुफ्तगू कर रहे थे कि हमने जो स्टेप्स उठाने हैं कि आमदन बढ़ानी है, अखराजात और नुकसानात कम करने हैं और अपने हिस्से का टैक्स देना है। तो पहला मेरा पॉइंट यही था कि हमने अपनी आमदन यानी कि मुल्क की आमदन, पाकिस्तान की आमदनी, ये कैसे हम बढ़ा सकते हैं आज के जो बिल पेश हुआ उसके तनाजुर में ये गुफ्तगू हम कर रहे हैं। देखिए, गुजारिश ये है कि इस मुल्क को अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा है और बेहतरीन पोटेंशियल दिया है इस कौम को, बेहतरीन दिमाग हैं, बेहतरीन सलाहियतें हैं। हमारा देखें जो अल्लाह ताला ने ख़जाने हमें दे रखे हैं, हमारा राइस, हमारा चावल दुनिया का बेहतरीन चावल है, बासमती चावल। हमारा आम दुनिया का बेहतरीन आम है, हमारा किन्नो दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। इसी तरह सेब दुनिया का बेहतरीन हमारा फ्रूट। हम ये है कि सच्ची बात ये है कि हमने प्रॉपर प्लानिंग नहीं की, एक्सपोर्ट की तरफ तवज्जो नहीं की। आप याद है आपको एक वक्त में ये 60s की दहाई में हमारी इकानमी इस पूरे रीजन में सबसे तेज़ी से ग्रो करती हुई इकानमी थी। लोग हमारी तरफ रश्क की नज़रों से देखते थे। साउथ कोरिया ने अपने एक डेलीगेशन भेजा कि स्टडी करके आए कि पाकिस्तान इतनी तेज़ी से ये इंडस्ट्री में और एग्रीकल्चर में कैसे तरक्की कर रहा है। दुरुस्त। हम ये है कि वो फिर वो शेर याद आता है कि एक हम हैं कि लिया अपनी सूरत को बिगाड़, एक वो हैं जिन्हें तस्वीर बना आती है। आज वो लोग किधर चले गए, कहाँ ऊपर चले गए और हम कहाँ नीचे आ गए। हमारी देखें PIA, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइंस इन द वर्ल्ड। ट्रू। लेकिन ये कि आज अब कितनी एयरलाइंस को हमने अपने पाँव पे खड़ा किया, शुरू करवाया, उनको उनकी ट्रेनिंग की, सारा कुछ किया। बात यह है कि कोई पता नहीं कहाँ किसकी नज़र लग गई है, या ये है कि हमने जो एक असूल था, एक बुनियादी असूल मैं समझता हूँ कि अगर आज भी हम उसको अपना लें, राइट मैन फॉर द राइट जॉब, राइट मैन फॉर द राइट जॉब। जिस तरह हमारे भाई फरमा रहे थे, बिल्कुल सही उन्होंने फरमाया कि देखें जो खसारे में जाने वाली मुख्तलिफ जो इदारे हैं, स्टील मिल है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है, रेलवे है, यहाँ आप सही लोग, ये है कि राइट मैन फॉर द राइट, बेशुमार और इदारे हैं। कोई मिनिस्ट्री हो, कोई इदारा हो, आज मैं समझता हूँ कोई निजकारी की ज़रूरत नहीं है। कोई मैनेजमेंट, बेटर मैनेजमेंट अगर यह है कि निजी इदारा कर सकता है तो गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकती, जिसके पास हर तरह के वसाइल मौजूद हैं। बात यह है कि सिर्फ ये है कि मैंने कहा कि सही आदमी, कॉम्पिटेंट आदमी, दयानतदार आदमी, अच्छा, जब हम जरूरतमंद आदमी, आप ये कि मुख्तलिफ इदारों के सरबराह बनाए, बिल्कुल, और उसी वक्त मामला ठीक हो जाएगा। जब हम बात करते हैं ना जी कि अपने अखराजात या नुकसानात कम करें, तो नुकसानात में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो एक ओवरऑल हमारा लॉस को जो है वो रिफ़्लेक्ट करती हैं, जिसमें ऐसे इदारे भी हैं जो नुकसान में हैं, जिनकी तरफ जावेद सिद्दीक साहब ने और आपने भी इशारा किया। गर्दिशी कर्ज़े का एक बहुत बड़ा मसला है। तो ऐसे इदारे जब ख़राबी का या तबाही का शिकार हुए तो उसमें कुछ सियासी जो मुदाखलत थी वो बहुत ज़्यादा थी, और यही बात की जाती है कि हुकूमत वक्त का काम कारोबार करना नहीं होता, फैसिलिटेट करना या रेगुलेट करना होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करना है। नहीं, दुरुस्त है। देखें, बात यह है कि सिर्फ हुकूमत का काम टैक्स इकट्ठा करना नहीं है, अवाम को रिलीफ देना भी है। अवाम को रिलीफ देना पहले है और टैक्स जो है इकट्ठा करना बाद में है। देखें, गुजारिश ये, अगरचे ये लाज़िम मलज़ूम है, आप कह सकते हैं कि टैक्स इकट्ठे नहीं होंगे तो रिलीफ कैसे मिलेगा जी। बात यह है कि कई ऐसे सेक्टर हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात हुई, देखें ये एक बड़ा एक मिसकंसेप्शन है। मैं आपको बताऊं
کہ ایگریکلچر پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ پیداواری اخراجات جو ہیں زراعت میں کس قدر بڑھ چکے ہیں. کس طرح کی یہ کہ یہ آبیانے اور کئی طرح کے جو ٹیکس موجود ہیں وہاں پہ, مالیہ اور آبیانہ اور کئی طرح کے ٹیکس. جی بات یہ ہے, اور یہ کہ جو پیداواری اخراجات جو بڑھ گئے ہیں, جو بجلی کی قیمتیں اتنی بڑھ گئیں, جو یعنی یہ کہ ٹیوب ویل چلانا مشکل ہو گیا ہے, جو ڈیزل کی قیمتیں اتنی بڑھ گئی, کاشتکار کے لیے, کسان کے لیے اپنا ٹریکٹر چلانا مشکل ہو گیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں ٹیکس لگا دیں. کیا ٹیکس لگا دیں؟ یعنی پہلے ہی پیداواری, آپ اندازہ کریں کہ ہندوستان جو ہے وہاں پہ یہ جو مشرقی پنجاب ہمارے ساتھ ہے, وہی آب و ہوا ہے, وہی زمین ہے, وہی سارا ماحول ہے, لیکن وہاں پہ پر ایکڑ پیداوار مختلف جو ہمارے جو ہیں کراپس, ان کی 1.5 سے 2 گنا زیادہ ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کاشتکاروں کو انہوں نے یہ کہ طرح طرح کی فیسلٹیز دے رکھی ہیں. وہاں یہ کوئی نہیں کہتا کہ کاشتکاروں پہ ٹیکس لگائیں. بات یہ ہے کہ ان کو فیسلٹیز دیں, ان کو اور زیادہ ان کو انکریج کریں. اور یہ زرعی ملک ہے, آپ زراعت ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے, آپ اس کو پروموٹ کریں, اس کو انکریج کریں, اور یہ ہے کہ آپ کا ملک جو ہے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. ہارون شریف صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے معاشیات ہیں. بہت بہت شکریہ ہارون شریف صاحب. تو 3 بنیادی سوال میں پوچھ رہا تھا اپنے مہمانوں سے, آپ کے سامنے بھی وہ رکھ دیتا ہوں. ایک کہ ہم اپنی آمدن کیسے بڑھائیں گے, اخراجات اور نقصانات کیسے کم کریں گے, اور اپنے حصے کا جو ہم نے ٹیکس دینا ہے وہ ہم کب دینا شروع کریں گے. ہارون شریف صاحب. جی بہت شکریہ. دیکھیے تینوں بڑے کلیدی سوالات ہیں, اور انفارچونیٹلی ملک کی معیشت ایک ایسی ریڈ لائن پہ پہنچ گئی ہے کہ اس میں کچھ ٹرانسفارمیشنل چینجز کرنی پڑیں گی. میں کوئکلی تینوں کی طرف آتا ہوں. پہلے تو میں IMF سے لنک جو ہمارے ٹارگٹس تھے, دیکھیں بنیادی مسئلہ ہمارا تو جہاں تک اخراجات اور ریونیو کا تعلق ہے, وہ تو ہمارا پرائمری ڈیفیسٹ اور بجٹ ڈیفیسٹ ہے. ہم جو ہیں وہ نمبرز میں پڑ جاتے ہیں کہ کتنی کلیکشن ہوئی, کتنی اور ہونی چاہیے. اصل چیز جو ہے ہماری سٹیبلٹی کے لیے ہم نے 4.9% بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے ٹارگٹ کیا تھا. جب IMF کی ٹیم کے ساتھ بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ نہیں اچیو کر پائیں گے. ہم نے کہا تھا پرائمری ڈیفیسٹ, جس کا مطلب ہے پچھلے سال کا سود اگر نکال دیں تو وہ 0.2% سے پازیٹیو رہے گا. IMF نے کہا کہ نہیں, یہ 1% GDP کا نیگیٹو ہو جائے گا. سو جب ہمارا ڈیفیسٹ کنٹرول نہیں ہوتا تو پھر ایڈیشنل میئرز کی ضرورت پیش آتی ہے, تو جو ہم نے آج ابھی دیکھا ہے. جہاں تک جو نمبرز کے اندر ٹیلی نہیں ہو پا رہا تھا, میری اطلاع یہ ہے کہ بڑی میسو چینجز تھی. IMF نے کہا تھا تقریباً 1000 ارب روپیہ کا فرق آ رہا ہے, پھر نیگوسیشنز ہوتی رہیں, اور اب فائنلی پاکستان نے تقریباً 200 ارب روپے کے یہ جو ٹیکسز ابھی لگائے ہیں تاکہ ہم IMF کو مطمئن کر سکیں. یہ کوئی ہمارا پالیسی انٹرونشن نہیں ہے, یہ اس وقت ہمارا میکرو سٹیبلائزیشن کا میئر ہے. اب جو آپ کا سوال ہے کہ آمدن کیسے بڑھے گی, دیکھیے آمدن بڑھنے کا تو ایک ہی طریقہ ہے کہ اگر ہماری GDP گروتھ جو ہے وہ نہ صرف بڑھے بلکہ کوالٹی آف گروتھ ایسی ہو کہ ان سیکٹرز ہمارے 3-4 فلٹرز ہیں شہزاد صاحب. ایک فلٹر تو یہ ہے کہ اس آمدن سے ٹیکس کی آمدن بڑھے. اچھا, یہ ایک مسکنسیپشن چلا آ رہا ہے کہ جی ہمارا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس زیادہ ہے تو ٹیکس نہ لگائیں. دیکھیے انکم ٹیکس انکم پر ہوتا ہے. اگر آپ اسی کاسٹ آف ڈوئنگ سے کما رہے ہیں تو اس کے اوپر ٹیکس لگنا چاہیے. اگر آپ نہیں کما رہے تو ٹیکس ویسے ہی نہیں لگے گا. تو ہمیں بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ کسی بھی سیکٹر میں اگر آپ کمائی کر رہے ہیں تو آپ کو ٹیکس دینا چاہیے, چاہے آپ کہیں کہ جی میرے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے. اگر ظلم ہو رہا ہے تو آپ کما کیسے رہے ہیں؟ تو ایک تو GDP گروتھ کو ہمیں لے کر جانا ہے گریجولی ایسے سیکٹرز میں جو پروڈکٹیو ہیں, جو انکم ٹیکس دے سکتے ہیں, جن سے پروڈکٹیوٹی بڑھتی ہے, ایکسپورٹ بڑھتی ہے اور جاب کریٹ ہوتا ہے. اب یہ ایک لمبا پروسیس ہے جس میں کم از کم 10 سے 15 سال لگیں گے. لیکن ہم مارکیٹ کو اگر سمت دے پاتے ہیں کہ ہم اس کو کرنے میں نہ صرف سنجیدہ ہیں بلکہ ہم نے پالیسی ایکشنز بھی لیے ہیں اور ہم صرف اس طرف انویسٹمنٹ کا رخ موڑ رہے ہیں, تو مارکیٹس ہمیں سپورٹ کریں گی. ہم 10% ٹیکس ٹو GDP پہ اس وقت ریشو پر بہت عرصے سے پھنسے ہوئے ہیں اور یہ کسی بھی طرح ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم FBR کو ریفارم کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں. لیٹس اگری ڈینائل سے نکل جائیں
کہ ایف بی آر کی مشینری اس کے ایک تو کلیکشن کا فیلور ہے، ایک پالیسی کا فیلور ہے. ہمیں ان کو سیپریٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کو آگے چلے. جہاں میرا ایشو آ رہا ہے کہ حکومت نے آج اعلان تو کیا ہے کہ ہم سادگی اپنائیں گے، لیکن ان کو کچھ کانکریٹ کاسٹ کٹنگ میئرز اناؤنس کرنے چاہیے تھے تاکہ پبلک کو کانفیڈنس آتا کہ حکمران ہمارے ساتھ ہیں. اور وہ نہ صرف میئرز اناؤنس کرتے بلکہ نمبر دیتے کہ جی اگر ہمارا 200 ارب روپے کا شارٹ فال آ رہا ہے مختلف وجوہات سے، ہم اس کے اندر 50 ارب کی جو ہٹ ہے گورنمنٹ خود لے رہی ہے، 150 ہم پاس آن کر رہے ہیں. پھر ایک اعتماد کی فضا بننا شروع ہوتی ہے. لیکن میں آخر میں یہ کہوں گا کہ اس سوال کے جواب میں اس وقت مارکیٹس پاکستان پہ اعتبار نہیں کر رہی ہیں کہ ہم کوئی بھی کنسسٹنٹ پالیسی کی سمت نہیں لے پا رہے ہیں. ہمیں ایک سمت دینے کی ضرورت ہے. دیکھیے آئی ایم ایف پروگرام ایبسلیوٹلی نیسیسری ہے، لیکن ہمیں اپنے فیوچر گروتھ کے لیے کچھ میجرز اناؤنس کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو نظر آئے کہ ہم یہ کیسے فیوچر میں سسٹین کر پائیں. اچھا ہارون صاحب، یہ جو اخراجات اور نقصانات کی ہم بات کرتے ہیں اور یہ جو بڑے بڑے بلیک ہولز ہیں کہ جہاں پہ پیسہ جا کے غائب ہو جاتا ہے پتہ نہیں چلتا، اور آئی ایم ایف پروگرام ہو یا نہ ہو، ان چیزوں کو تو ہم نے اپنے لیے کریکٹ کرنا ہے. تو اس پہ فیصلہ کرنے میں کیا رکاوٹ آپ سمجھتے ہیں ہوتی ہے؟ کوئی یہ بہت بڑا فیصلہ ہے کہ نقصان میں چلنے والے اداروں کو ادھر آپ پرائیویٹائز کر دیں یا ان کو بہتر بنا لیں مینجمنٹ کے ذریعے؟ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں. جی شہزاد صاحب، اس میں 3 ایشوز ہیں جو بہت عرصے سے چلے آ رہے ہیں. پہلا ایشو تو جو کرونی ہمارا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، کیونکہ ہمارے بیوروکریٹس جو ہیں اور جو ان اداروں کو لوگ چلا رہے ہیں وہ ملے ہوئے ہیں، اور وہ وہاں سے بالکل فوائد بھی لے رہے ہیں اور وہ لاسز بھی ہیں، تو وہ اس کو پرائیویٹائز نہ ہونے کے بہانے دیتے رہتے ہیں. دوسرا ایشو اس کے اندر جو آ رہا ہے وہ کمپٹنس کا ہے. اسٹیٹ بہت سالوں سے فیصلہ ہی نہیں کر پا رہی کہ آپ نے یہ ادارے چلانا آپ کا کام ہے یا آپ نے اس کو پروفیشنل مینجمنٹ کو دینا ہے. ایشو پرائیویٹائزیشن نہیں ہے، ایشو ایک پرنسپل ہے کہ آپ کا کیا کام ہے. جب سٹیٹ ایک کامن مین کو بیسک چیزیں نہیں دے پا رہی، سیکیورٹی، سروس ڈیلیوری، تعلیم، تو سٹیٹ کا کیا کام ہے کہ وہ یہ ادارے چلائے. ہمیں فیصلہ یہ کرنا ہے کہ اگر ہم نے نہیں کرنا، اب بعد میں آپ نے اس کو کانٹریکٹ پہ دینا ہے، پرائیویٹائز کرنا ہے، پبلک پرائیویٹ کرنا ہے، وہ بعد کی بات ہے. تو ایک تو فنڈامنٹل فیصلہ ہونا بہت ضروری ہے. تیسری چیز جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا بدل گئی ہے، اب بہت سی انڈسٹری وائبل رہی نہیں ہے. ہمیں وہ چاہیے کہ جو وائبل چیزیں نہیں رہی تو ہم ایک لیکی بکٹ میں کیوں پیسہ ڈالی جا رہے ہیں. تو جہاں ہمارا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہی نہیں ہے تو اس انڈسٹری کو بچانے کے لیے اب حکومت سیاسی پارٹیوں نے بے تحاشا بھرتیاں کر دی ہوئی ہیں اداروں میں، اور وہ یہ آپ نے درست میں اشارہ کیا. ایک یہ ایشو ہے اور جب بھی بات ہوتی ہے تو وہ اس کو ایک سیاسی رنگ بھی مل جاتا ہے. بہت بہت شکریہ ہارون شریف صاحب، ہمارے ساتھ آپ موجود تھے. نادر قبول صاحب، آپ بھی سیاستدان ہیں، پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، اور جس بات کی طرف اشارہ کر رہے تھے آخر میں ہارون صاحب، میں چاہوں گا اس پہ بتائیں کہ پولیٹیکل ول کوئی بھی ایسا بڑا فیصلہ کرنے کے لیے وہ بڑی ضروری ہوتی ہے، اور اس وقت پولیٹیکل ول کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. بڑی جماعتیں اکٹھی ہیں اور اکنامک ریفارم ایجنڈے پر جو ہیں وہ ایک ہی صفحے پر ہیں، تو پھر کیا رکاوٹ ہے کہ کوئی فیصلہ ابھی تک نہیں ہمارے سامنے آیا؟ قبول صاحب دیکھیں، اوبیسلی جتنے بھی ہمارے معیشت ہیں اور ہمارے جو فیلو پینلسٹ ہیں آج، وہ سب اسی طرف اشارہ دے رہے ہیں کہ ٹیکس کی آمدنی فار ایگزامپل بڑھانی ہے، دوسرا خرچے کس طرح بچانے ہیں کہ پی آئی اے اور اسٹیل مل جیسے جو ادارے ہیں ان کو ختم کرنا ہے. اب ایز اے پولیٹیشین میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جب آپ ٹیکس بڑھاتے ہیں، چاہے بزنس کمیونٹی ہو چاہے عام آدمی ہو، اس کے پاس جب آپ ووٹ لینے جائیں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ وہ خوش ہوں گے کہ آپ نے ٹیکس بڑھایا؟ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. دوسرا، پی آئی اے اور جتنے اور دیگر انسٹیٹیوشنز ہیں سرکاری جہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ خرچے بچانے، وہاں پہ خرچے بچانے کا کیا طریقہ ہے؟ لوگوں کو لے آف کریں، بے روزگار کریں. تو پاکستان پیپلز پارٹی کی تو اسپیشلی پالیسی نہیں ہے کہ کسی کے بھی گھر کی جو چولہا ہے اس کو بجایا جائے. ہم تو نوکری دینے میں بلیو کرتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم انفیشنسی پہ یقین کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ پی آئی اے ہو یا اسٹیل مل ہو، چاہے جتنے بھی اور اسٹیٹ انٹرپرائزز ہو، وہاں پہ ایفیشنسی بڑھائی جائے. میرٹ کے اوپر ہم بھرتیوں پہ بلیو کرتے ہیں. اچھا، عام لوگ کیا سوال کرتے ہیں ویسے؟ بالکل آپ نے درست فرمایا یقیناً
کسی کا روزگار نہیں چھننا چاہیے ان مشکل حالات میں، اور ادروائز ویسے بھی. لیکن عام لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے پاس ادارے ہیں، تو یہ حکومت کے لیے آسان ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس سے پیچھے کر لے، مینجمنٹ کنٹرول جو ہے وہ کسی جو ڈیزرونگ یا ریپیوٹیڈ پرائیویٹ پارٹیز ہیں ان کے حوالے کرے اور ٹارگٹ رکھ لے. اور پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ حکومت کو جو منافع بھی ملتا رہے، حکومت کے پاس میجورٹی شیئر بھی ہوں، لیکن مینجمنٹ آپ جو ہے وہ اس میں ٹرانسفر کر دیں. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. آج کل جو دور ہے، آج پاکستان میں کوئی کمی نہیں ہے ایجوکیٹڈ لوگوں کی اور ایفیشینٹ مینیجرز کی. تو اسپیشلی فار ایگزامپل سندھ بینک کا میں آپ کو ذکر کرتا ہوں، جو پیپلز پارٹی کا برین چائلڈ ہے اور سندھ حکومت کے زیر نگرانی ہے. تو سندھ بینک میں بھی ہم میرٹ پہ بھرتیاں کرتے ہیں. گڈ بینکرز جو دوسرے ملٹی نیشنل جو بینکس ہیں یا ٹاپ کے جو پرائیویٹ بینکس ہیں، وہاں سے ہم لوگ لے کے لوگ سندھ بینک میں لاتے ہیں، تاکہ سندھ بینک، اور الحمدللہ اس وقت میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ سندھ بینک ایک سکسیس سٹوری ہے، بہت ایفیشینٹلی پرفارم بھی کر رہا ہے اور بہت پروفیٹیبل بھی ہے. تو اسی طرح پی آئی تو جس اس طرح ماڈل کو ریپلیکیٹ کیوں نہیں کیا جاتا باقی اداروں پہ؟ تمام اداروں میں آپ دیکھیں، جیسے فار ایگزامپل پی آئی کے جو ہمارے پائلٹس ہیں وہ بیسٹ ان دا ورلڈ ہے، ایمریٹس اور قطر کے ٹکر کے. مگر جس طرح میں عرض کر رہا تھا ارلیئر کہ پی آئی کو عمران خان نے کوئی 30 سال پیچھے دھکیل دیا. ابھی پی آئی کا ریپوٹیشن مزید ہم نے امپروو کرنا ہوگا، اور وہ ہوگا کیونکہ دیکھیں ابھی آلریڈی اتنی کمپٹیشن آ گئی پاکستان کے اندر جو نئے آ گئے ہیں، اس کی وجہ سے پی آئی خود مل جائے گی انشاءاللہ. ویری رائٹ. صدیق صاحب، یہ اخراجات اور نقصانات جو ہم نے کم کرنے ہیں، اور مطلب اس سے ایک اندازے کے مطابق سال میں آپ 1000 ارب روپے سے زیادہ جو ہے وہ اس اندھے کنویں میں پھینک دیتے ہیں جس کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہوتا. تو یہ تو بہت ہی آسان فیصلہ ہے اگر سمجھیں اور کریں تو. وہ کہتے ہیں نا ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. اگر آپ کی نیت ہو تو آپ کر سکتے. ہمارے جو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح، ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے یا کہا جاتا ہے کہ وہ پہلی کیبنٹ میٹنگ جو ان کے صدارت میں ہوئی تھی، اس میں چائے سرو کی گئی سرکاری طور پہ. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ جو ممبران ہیں کیبنٹ کے، چائے پی کے نہیں آئے اپنے گھر سے؟ تو انہوں نے یعنی اس بات کو بھی گوارا نہیں کیا کہ سرکاری اخراجات سے آپ کو چائے سرو کی جائے. صحیح. تو اس کے بعد جو میں نے سنا ہے اور پڑھا ہے کہ ان کی جو میٹنگز ہوتی تھی کیبنٹ میں، اس میں یہ نہیں ہوتا تھا. تو آپ کو ایک ایگزامپل کریٹ کرنی ہے. مثال کے طور پہ آپ ایک 50 گاڑیوں کے قافلے میں چلنے کی بجائے آپ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے گاڑیوں کی تعداد کم کرنی ہے، اس میں پٹرول کم خرچ ہوگا، اور جو باقی یہ تقاریب ہوتی ہیں جس میں بڑے بڑے بوفیز ہوتے ہیں اور کھانے ہوتے ہیں اور یہ ختم کرنی ہوں گی. ایک اس حکومت پر یہ اعتراض بھی ہے جو مخالفین کرتے ہیں اور عام لوگ بھی کرتے ہیں کہ اس کی جو کیبنٹ کا سائز ہے بہت بڑا ہے. تو ان کو بھی اس پہ بھی غور کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو یہ اطمینان دلایا جا سکے کہ جناب ہم کنکریٹ اقدامات کر رہے ہیں. اس پہ آج ایک اناؤنسمنٹ بھی آئی ہے کہ جو مسلم لیگ نواز کے جو وفاقی وزراء ہیں وہ آنریری کام کریں گے، وہ آنریری کام، یہ اچھی بات ہے، یہ بہت اچھی بات ہے. اور دوسرے جو ان کے کولیگز ہیں یا ان کے پارٹنرز ہیں ان کو بھی. اچھا، اس میں لیکن ایک سوال ہے سر میرا کہ اگر آپ چائے کی پیالی پیش کریں یا وہ بھی نہ کریں، سادہ پانی آپ رکھیں، اور یہ بڑی دعوتوں پر جو ہے ان کو بھی آپ محدود کر دیں، یا گاڑیاں 8 10 15 کے بجائے 1 یا 2 گاڑیاں ہوں، یہ تو چلیں ایک امپریشن کی بات ہے. مطلب ملک کی معیشت سے یہ چیزیں کریں یا نہ کریں کوئی بہت زیادہ فرق پڑنے نہیں لگا. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک امپریشن دینا ایسا ضروری ہے حکومت کی طرف سے؟ ایک پرسیپشن آپ نے کریٹ کرنا ہے نا کہ لوگ کہیں کہ جی یہ اس وقت پر لوگوں کا یہ خیال ہے. مثلاً بہت سے جو بزنس کے لوگ ہیں، میں ان سے ملتا رہا ہوں ایز اے جرنلسٹ، وہ کہتے تھے کہ جی ہمارا پیسہ ضائع ہو جاتا ہے، ہم کس کو دیں، ہمارا پیسہ کھایا جاتا ہے، ہمارا پیسہ ضائع ہو جاتا ہے. تو اگر سادگی ہوگی اور لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ہمارا پیسہ مس یوز نہیں ہو رہا یا اب یوز نہیں ہو رہا. مثلا فارن ٹرپس، بہت سے جو بیوروکریٹس ہیں جی وہ فارن ٹرپس پہ جاتے ہیں، لاکھوں اور کروڑوں ڈالر جو ہیں اس پہ لگ جاتے ہیں، اس کو بچانا چاہیے. دیر آر سو مینی ویز کہ آپ اپنی کاسٹ کٹنگ کر سکتے ہیں حکومت کی. صحیح. اور بہت سے ایسے مثلا TADS کے جو سلسلے ہیں اور طرح طرح کی چیزیں گورنمنٹ کے اندر آپ جائیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ کس طرح بلز بنائے جاتے ہیں، کیسے کیا جاتا ہے. یہ جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں ان کے اندر جو لیکیجز ہیں وہ ختم کر کے آپ بہت بڑی تعداد میں جو پاکستانی قوم کا پیسہ جو ہے اور فنڈز جو ہیں جو مس یوز ہو رہے ہیں ان کو آپ بچا سکتے. پوائنٹ ٹیکن. نثار چیمہ صاحب، اخراجات میں کمی اور نقصانات میں بھی کمی، اور اس کے لیے مطلب سیاسی ول کے ساتھ جو ہے فیصلہ کرنا پڑے گا آپ کو.
اور وہ ول کیا یہ حکومت آپ سمجھتے ہیں کہ شو کرنے کو تیار رہے گی؟ اچھا جی، آپ نے بالکل صحیح فرمایا. میں سمجھتا ہوں بالکل صحیح بات ہے کہ یہ جو ہے نا ایک بالکل یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے کہ وہ یعنی یہ ہے کہ وہ دیکھیں قائد اعظم کی بات تو آ رہا ہے، وہ تو رول ماڈل تھے نا ہر معاملے میں، وہ تو رول ماڈل تھے. یعنی رول آف لا ہو، رسپیکٹ آف لا ہو، وہ تو یہ کہ ایک یعنی ایک صحیح ڈیموکریٹک ایک ان کا ایک تھا پورا کانڈکٹ، ان کی پوری زندگی ایک یعنی ہر لحاظ سے وہ یعنی بر صغیر کے مسلمانوں کا جو سیاسی میدان میں سب سے بڑا رہنما وہی ہے، رول ماڈل تھے. ان جیسا تو ظاہر ہے کوئی نہیں آ سکتا، کوئی یہ ہے کہ دور دور تک اس طرح کا نظر نہیں آتا. لیکن بات یہ ہے کہ لیکن جو آپ نے کہا نا کہ یہ جو ہے نا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ آپ کے وزیر یا مشیر جو ہیں وہ آنریڈی طور پہ کام کریں گے. وزراء اور مشیروں میں کئی ایسے ہوں گے جو بیچارے متوسط طبقے سے جن کا تعلق ہوگا، بے شمار ایسے لوگ ہوں گے. جی بالکل. لیکن اور یہ کہ یہ یعنی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ اکراس دی بورڈ سب پہ ایک لاگو کر دیں. دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکس بڑھانا کن چیزوں پہ ہے. آپ دیکھیں یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے یہ ہے کہ لوگوں کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے. یہاں جانوروں کی، کتوں اور بلیوں کی خوراک امپورٹ کرنے پہ کروڑوں اربوں ڈالر لگ جاتے ہیں. اندازہ کریں کوئی طریقہ ہے یہ. آپ یہ دیکھیں یہ سگریٹ کی امپورٹ اور یہ ہیٹڈ ٹوبیکو پروڈکٹس، ان کی امپورٹ کے لیے یہ اربوں ڈالر لگ جاتے ہیں. کوئی ضرورت نہیں ہے، بین ہونے چاہیے. کئی ملکوں میں یہ ہیٹڈ ٹوبیکو پروڈکٹس جو ہے ان پہ مکمل پابندی ہے. جی ہم یہ ہے کہ اس کی اجازت دے دیتے ہیں. پھر یہ ہے کہ یہ جو شوگری ڈرنکس ہیں، یہ کوک پیپسی جن کا یہ کہ ایک باٹل میں یہ 250 ml کی جو باٹل ہے اس میں آپ اندازہ کریں کہ 8 چمچ جو ہے نا وہ چینی کے اس میں شامل ہیں. یہ کہ صحت کے لیے تباہ کن. ان چیزوں پہ آپ یہ ٹیکس بڑھائیں، سگریٹ پہ ٹیکس بڑھائیں، ٹوبیکو ہیٹڈ ٹوبیکو پروڈکٹس کو بین کریں. آپ یہ ہے کہ یہ ساری یہ کاسمیٹکس آج سر جو بل پیش ہوا ہے ایک اور چیز دیکھیں، ایک اور چیز آج جو بل پیش ہوا ہے، ایک اور جو چیز میں پھر کہوں گا کہ ایگریکلچر جو ہے ہمارے ملک کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے. اس کو پروموٹ کریں، اس کو یہ ہے کہ انسینٹیوز دیں. یہاں حالت یہ ہے دیکھیں، میں نے پہلے کہا نا کہ انڈیا کی کئی ریاستوں میں، صوبوں میں بشمول مشرقی پنجاب یہ زراعت کے لیے استعمال ہونے والی بجلی تقریباً مفت ہے. اندازہ کریں. اور بے شمار مراد دی جاتی ہے کاشتکاروں کو. آپ یہاں پہ زراعت کو پروموٹ کریں. اب یہ کہ جس طرح میں نے کہا شروع میں، ہم آم، کنوں، یہ کہ ہمارا یہ جو ہے یہ رائس، ہمارا چاول اور سبزیاں، ان کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے پلاننگ کریں. دنیا میں یہ ہندوستان سے سبزیاں جاتی ہیں. آپ حیران ہو گے سن کے کہ مڈل ایسٹ میں بیشتر سبزیاں جو ہیں ہندوستان سے جا رہی ہیں. ہمارا تو فاصلہ بھی کم ہے، ہم کیوں نہیں ایکسپورٹ کر سکتے؟ ہم اپنی جو پروڈکٹس ہیں بہترین، یہ چاول ہے، آم ہے، کنوں ہے، اس طرح کی چیزیں جو ہیں، سیب ہے، یہ سبزیاں کیوں نہیں ایکسپورٹ کر سکتے؟ کیوں نہیں پلاننگ کر سکتے؟ پھر میں کہوں گا کہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب، یہ اصول ہے، کلیدی اصول ہے، بنیادی اصول ہے کامیابی کے لیے. بالکل ٹھیک. نادر قبول صاحب، ایک سیاسی سوال میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ وہ عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہے، اور آج لاہور ہائی کورٹ نے بھی کہا کہ جب تک وہ پیش نہیں ہوں گے ضمانت کے اوپر بات نہیں ہوگی. اور آج انسداد دہشت گردی اسلام آباد کی عدالت نے بھی ان کی ضمانت کی درخواست قبول نہیں کی. سوال یہ کہ ایک طرف انہوں نے مطلب ایک سیاسی فضا قائم رکھی ہے، مطلب جس میں غیر یقینی کی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، دوسری جانب وہ اگر پیش نہیں ہو رہے تو یہ تو ان کا اور عدالت کا معاملہ ہے. لیکن اس سے جو پورا حکومت کا نظام متاثر ہو رہا ہے، اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیسے وہ ڈیل ہو سکتا ہے؟ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ کیا صرف اور صرف یہ الیکشن کے ذریعے ہی صورتحال بہتر ہو جائے گی، یا اس سے پہلے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی آثار ہیں؟ بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کیا اور ایشو ریز کیا. وہ یہی ہے کہ ابھی بھی عمران خان جو ہے اس کو بہت زیادہ لینسی ملتے آ رہی ہے. جہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین آصف زرعی صاحب، ان کی بہن فریال ٹھاکر صاحبہ جو اسپتال میں تھی چاند رات کو، ان کو رات کو 12 بجے ان کو اریسٹ کیا گیا. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا مریم صاحبہ، نواز شریف صاحب، یہ سب جیل جا چکے ہیں. بلکہ آج کے جو پرائم منسٹر اس وقت کے لیڈر آف اپوزیشن شہباز شریف صاحب، ان کو بھی جیل بھیجا گیا. کسی کو لینس شو نہیں کی، مگر عمران خان کو ابھی بھی کچھ فیکٹرز ہیں جو ابھی بھی خاموشی سے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور لینسی دے رہے ہیں. اور اب حکومت کو چاہیے کہ بہت سختی سے اس چیز کو ریز کرے. پرائم منسٹر کو چاہیے کہ وہ ریکویسٹ کرے تمام جوڈیشری سے آفیشیل طور پہ، یہ نہیں کہ ان کو انکلوڈ کرے، بٹ یہ ایشو ریز کرے کہ بھائی
قانون کا نظام پورے پاکستان میں اور ہر پاکستانی کے لیے ایک ہی ہونا چاہیے. اگر اتنے سارے کیسز، چاہے فورن فنڈنگ کیس، توشہ خانہ کیس، BRT، کتنے سارے کیسز ہیں عمران خان کے خلاف، بلکہ ان کی بیٹی کا بھی کیس ابھی تو وہ لڑا جا رہا ہے. تو اگر وہ پیش ہی نہیں ہو رہے، اریسٹ دور کی بات ہے، اگر وہ ججز کے سامنے پیش ہی نہیں ہو رہے، تو کیا یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان نہیں ہے؟ بالکل ہے. ایک عام پاکستانی جس کو عمران خان کہتے تھے کہ میں دو نہیں ایک پاکستان میں بلیو کرتا ہوں، وہ اپنے لیے کیوں ڈبل سٹینڈرڈز کریٹ کر رہے ہیں؟ تو ججز کو چاہیے، جوڈیشری کو چاہیے کہ اچھا، عمران خان کو گرفتار کرنے کے حوالے سے جو رولنگ کولیشن ہے، کیا اس کے مابین جو ہے مکمل اتفاق ہے کہ انہیں گرفتار ہونا چاہیے یا کوئی دوسری رائے بھی ہے؟ دیکھیں، جو قانون ہے اس ملک کا وہ سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. اگر عمران خان کے خلاف اتنے بڑے بڑے سکینڈلز آ رہے ہیں، فورن فنڈنگ کیس انہوں نے چھپایا، شوکت خانم کے ڈونیشنز لے کر انہوں نے جلسے ہوسٹ کیے، تو بالکل کوشچننگ کے لیے جتنی بھی اتھارٹیز ہیں اگر وہ ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ عمران خان کو کوشچننگ کے لیے ریمانڈ ان کا ملنا چاہیے تو دینا چاہیے، اور جوڈیشری کو یہ چیز کو انفورس کرنا چاہیے اور میک شور کرنا چاہیے کہ عمران خان کو کوشچننگ کے لیے اگر کوئی ادارہ مانگ رہا ہے تو ہینڈ اوور کرنا چاہیے ہے، چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا وہ سب اس چیز کا شکار ہے. اور ہم انتقام میں یقین نہیں کرتے، احتساب میں یقین کرتے ہیں. احتساب سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. جاوید صدیق صاحب، عمران خان صاحب عدالتوں کے سامنے پیش کیوں نہیں ہو رہے؟ دیکھیں، یہ غلط بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پیش ہونا چاہیے، اور اگر وہ رول آف لا کی بات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں سب کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے، غریب کے لیے اور امیر کے لیے الگ قانون، یہ نہیں ہونا چاہیے. ان کی کئی دفعہ تقریریں ہو چکی ہیں، تو ان کو یہ خود اسٹیبلش کرنا چاہیے کہ وہ رول آف لا کی رسپیکٹ کرتے ہیں. ہی سرنڈرز ہمسیلف ٹو لا اینڈ یہ تو آئیڈیل بات ہوگی نا، لیکن وہ پیش ہو کیوں نہیں رہے؟ اس لیے نہیں ہو رہے کہ وہ کسی نہ کسی بہانے سے، جیسے ہمارے ہاں ایک روایت ہے کہ صحت کا بہانہ کہ جی میں زخمی ہوں، میں نہیں آ سکتا، کوئی سرٹیفکیٹ پیش کر دیا. ہزاروں آپ وضاحتیں کر سکتے ہیں، ہزاروں آپ بہانے تراش سکتے ہیں، اور عدالتیں جو ہیں وہ تھوڑا نرم ہوتی ہیں کہ ٹھیک ہے ان کو دیا جائے. لیکن اب میرا خیال ہے وہ سٹیج آ گئی ہے کہ جہاں پہ عدالتوں نے اس کا سیریس نوٹس لینا شروع کر دیا ہے کہ وہ ہر ایکٹیویٹی کرتے ہیں، پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں انوالوڈ ہیں، ان کے ہاں میٹنگز ہو رہی ہیں، وہ جلسے اور یہ اٹینڈ کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور وہ عدالت میں کیوں نہیں آ سکتے؟ لیکن ایک بات یہ ہے کہ لیکن میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں. عمران خان کے خلاف جو بھی ہونا ہے قانون کے مطابق ہونا چاہیے اور ضرور ہونا چاہیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو اکانومی کے اوپر ہم ڈسکس کر رہے تھے، تو اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے حکومت اور اپوزیشن میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے ٹو دی ایکسٹینٹ. کون سی اپوزیشن؟ یعنی جو بھی اپوزیشن ہے PTI والی، وہ تو قومی اسمبلی میں نہیں ہے نہیں، اپوزیشن وہ نہیں ہے. لیڈر. لیکن دیکھیں نا، پرائم منسٹر نے ان کو آفر کی تھی کہ چلیں ہم اپنے اختلافات اپنی جگہ، لیکن ہم بیٹھ کے ایک اکانومی کے اوپر ایک چارٹر آف اکانومی کر لیتے ہیں. نہیں، مجھے سر یہ بتائیں نا کہ اپوزیشن کی پھر آپ مثال کیسے واضح کریں گے کہ اپوزیشن کیا ہے؟ کیا ایسی جماعت ہے کہ جو ایک انتشار کی سیاست کر رہی ہے، یا اپوزیشن وہ ہے کہ جس کا وجود پارلیمان کے اندر ہے، قومی اسمبلی میں ہے یا صوبائی اسمبلی میں؟ پارلیمان کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں وہی سب کچھ ہے. اور یہ لیکن تحریک انصاف تو پارلیمان میں نہیں ہے، لیکن وہ ایک سڑکوں پہ تو ان کے لیے پرابلم پیدا کر رہی ہے. جی. اور حال ہی میں جو IMF کے لوگ آئے تھے انہوں نے بھی یہی کہا کہ جی آپ یہ بتائیں کہ جو ہم یہ اگریمنٹ کر رہے ہیں، پچھلی دفعہ انہوں نے وائلیٹ کیا تھا عمران خان صاحب نے اور ان کی پارٹی. جی بالکل. تو ان کو یہ خدشہ ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ فیوچر میں پھر ایسا ہو جائے. تو میرا مطلب ہے کہ ایک اعتماد کے ساتھ بیرونی جو ہمارے ڈونرز ہیں یا انویسٹرز ہیں، ان کو کم از کم ہمارا جو یہ انتشار ہے اس کو ہمیں ختم کرنا چاہیے ایز اے نیشن. تو اگر وہ نہیں مانتے، جیسے کہ انہوں نے ایک رویہ اختیار کیا ہوا کہ میں نہیں مانتا اور میں نہیں اس حکومت کے ساتھ بیٹھنا چاہتا، میں ہاتھ نہیں ملانا چاہتا، یہ بہت ہی نیگیٹو چیز ہے. پاکستان کو اس سے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. ٹھیک. نثار چیمہ صاحب، اگر عمران خان صاحب کوئی بات کرتے ہیں یا کوئی ایسی بات کرتے ہیں کہ جو قانون شکنی کے زمرے میں آتی ہے، اور ان کے جو دیگر ساتھی ہیں وہ بھی اس قسم کی بات کرتے ہیں، لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ان کے ساتھیوں کے اوپر تو ان باتوں پر مقدمے ہو جاتے ہیں، وہ گرفتار بھی ہو جاتے ہیں، لیکن خان صاحب کو ایک آخری وقت میں شاید کوئی رعایت مل جاتی ہے. تو یہ حکومت کی پالیسی جو ہے
یہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کیا ہے؟ ایک تو دیکھیں نا، میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ پی ڈی ایم کی حکومت اور بالخصوص مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ وہ عمران خان صاحب کو فالو نہیں کرنا چاہتی، ان کی تنگ نظری کو فالو نہیں کرنا چاہتی، ان کی جو وینڈکٹیو مائنڈ سیٹ تھا ان کا، وہ جو اس کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہتی. ہم یہ ہے کہ گریس کا، فراخ دلی کا، وزاداری کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنی ذاتی رائے آپ کو بتاؤں کہ کوئی قانون سے بالا تر نہیں ہے. اگر کوئی جرم کرتا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آپ ملک کی کوئی بھی مقبول لیڈرشپ ہے اس کو آپ یہ دیکھیں، مقبول لیڈرشپ جو ہے نا وہ آپ کسی سے اختلاف کریں یا نہ کریں الگ بات ہے، اس کا نقطہ نظر جو بھی ہو، لیکن ملک کی مقبول لیڈرشپ جو ہے ملک کی وحدت کے لیے، سلامتی کے لیے، اتحاد اور اتفاق کے لیے بڑی ضروری ہوتی ہے اور بڑی مفید ہوتی ہے. ہمیشہ وہ بڑی معاون ہوتی ہے ملک کی سالمیت کے لیے اور اتحاد کے لیے. اس لیے کوئی بھی مقبول لیڈر جو ہے اس کو عوام سے دور نہیں کرنا چاہیے، سیاسی میدان سے آؤٹ نہیں کرنا چاہیے. اس کے نتائج ہم پہلے بھگت چکے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو بہت مقبول لیڈر تھے، ان کا عدالتی قتل ہوا، ان کو عوام سے دور کیا گیا. کیا اس سے نفرتیں مزید نہیں بڑھی؟ کیا اس سے ملک میں اتحاد اور اتفاق کی فضا پیدا ہوئی؟ ہرگز نہیں. میاں نواز شریف انتہائی مقبول لیڈر، اپنے دور سب سے مقبول لیڈر، آج بھی سب سے مقبول لیڈر ہیں وہ. کیا ان کو یہ جعلی سے فیصلے، جعلی سا ایک مذہب کا خیز بنیاد پہ یہ ہے کہ ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا کہ جی بیٹے سے جو تنخواہ لینی تھی جو لی بھی نہیں وہ درج کیوں نہیں کی گئی؟ کو بات ہے یہ کس قدر ایک مذاق ہے. یعنی انصاف کے ساتھ، انصاف کا اس سے بڑا بھی خون ہو سکتا ہے؟ یہ کہ ان کو کیا یہ ڈسکوالیفائی کر کے وزارت عظمیٰ سے ہٹا کے کیا یہ ملک کی خدمت کی گئی؟ کیا ان کو عوام کے دلوں سے نکالا جا سکا؟ اچھا وزیر، میں کہتا ہوں نہیں، یہ بھی سن لیں، جی میرا ہزار اختلاف ہو عمران خان سے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ عمران خان کو بھی یہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی میدان سے آؤٹ کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہوگا. ملک کے لیے، ملک کے اتحاد اور اتفاق کے لیے کوئی مفید نہیں ہوگا. ذیشان مرچنٹ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر ٹیکس امور ہیں. بہت بہت شکریہ ذیشان صاحب. چیمہ صاحب سے بات ختم کر کے آپ کی جانب میں آتا ہوں. چیمہ صاحب، ایک سوال میرا یہ نہیں تھا کہ آپ گرفتار کریں نہ کریں. آپ کو یاد ہوگا جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے تو مختلف کیسز میں وہ 30 سے 35 مرتبہ وہ پیش ہوئے عدالتوں میں، ایون کہ جب وہ ان کے پاس وہ منصب بھی تھا اور اس سے پہلے بھی. تو سوال یہ ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب بھی پاکستانی شہری ہیں اور قانون کے اور آئین پاکستان کے تابع ہیں، وہ کیوں نہیں پیش ہوتے؟ اس کی کیا وجہ ہے اور حکومت اس کو صرف نظر کیوں کر دیتی ہے اس بات کو؟ بڑی بدقسمتی ہے کہ دیکھیں وہی فیصلے ان کو یہ وہ سمجھتے ہیں وہ صحیح ہیں جو ان کے حق میں ہوں. جو فیصلے یا وہ عدالتیں جو ان کے خلاف فیصلہ دے دیں ان کے اوپر وہ نکتہ چینی کرتے ہیں. ایک یہ ہے کہ خاتون جج کے ساتھ جو انہوں نے کیا، وہاں سے لے کے عدالت عالی اور عدالت عظمیٰ تک کے فیصلوں پہ وہ نکتہ چینی کرتے ہیں اگر وہ ان کے حق میں نہ ہو. لیکن ایک میں یہاں ایک اور چیز ہے آپ کی اجازت سے دیکھیں، جو بات ہے نا جو آپ نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب نے یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے وزراء و مشیروں پہ یہ ان کے بارے میں کہا ہے کہ جی وہ آنریری طور پہ کام کریں گے. میں بالکل واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کو وہ احکام جاری کرنے چاہیے، یہ اکراس دی بورڈ فیصلے ہونے چاہیے، ایک یونیفارم پالیسی ہونی چاہیے جن کا اطلاق آرم فورسز کے جرنیلوں پہ، جن کا اطلاق سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کے ججوں پہ اور باقی اداروں کے سربراہ جو ہیں. یہ دیکھیں، اندازہ کر لیں کہ یہ مختلف جو ہے یہ سوئی ناردرن گیس کے جو اس وقت جو خیر سے سربراہ ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی پتہ نہیں 30 35 40 لاکھ یا 70 بعض لوگ کہتے ہیں 70 لاکھ تنخواہ لے رہے ہیں. کوئی طریقہ ہے یہ؟ ملک کے ساتھ مذاق نہیں ہے غریب آدمی کے ساتھ. دیکھیں یہ ایک یونیفارم پالیسی ہونی چاہیے. آپ یہ ہے کہ وہ فیصلہ کریں جن کا اطلاق تمام اداروں پہ ہو، خواہ ان کا تعلق ملٹری سے ہو، خواہ ان کا تعلق جوڈیشری سے ہو، خواہ آرم فورسز سے ہو یا یہ ہمارے پارلیمنٹیرین سے ہو. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. ذیشان مرچنٹ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ذیشان صاحب یہ بتائیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں کہ جو ٹیکس نہیں دیتے؟ ہم آئے دن یہ سنتے ہیں کہ جی بہت کم تعداد ہے پاکستان میں لوگوں کی جو ڈائریکٹ ٹیکس دیتے ہیں، اور ایک بہت بڑا طبقہ جس میں جو بڑے زمیندار ہیں ان کا بھی ذکر آ جاتا ہے، بڑے بڑے بزنس مینوں کا بھی آ جاتا ہے. وہ ذرا تھوڑا سا واضح ہمیں کر دیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پاکستان کا جو اس وقت ڈیلیما ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً جو ہے 30 لاکھ لوگ جو ہے وہ انکم ٹیکس کی ریٹرن فائل کرتے ہیں. اس میں سے وہ لوگ ہیں بہت سارے جو سیلریڈ پیپل ہیں، تنخواہ دار لوگ ہیں، بہت سارے وہ لوگ ہیں کہ جو زیرو انکم کا ریٹرن فائل کرتے ہیں،
اور اس میں تقریباً 1000 کنپنیاں ایسی ہیں جو پاکستان کا جو ہے وہ 80% ٹیکس دیتی ہیں. تو 30 لاکھ میں سے اگر آپ 1000 کو مائنس کر دیں تو 29,99,000 لوگ وہ ہیں بقیہ ملک کا جو ہے تقریباً 20% ٹیکس دیتے ہیں. صحیح. اس میں جیسے آپ نے فرمایا کہ ایگریکلچر پہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے چونکہ یہ صوبائی ڈومین ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ صوبائی انکم ٹیکس زرعی انکم ٹیکس لگا ہوا ہے لیکن اس کے مد میں ریکوری کوئی نہیں ہوتی. ایگریکلچر پاکستان کا تقریباً 20% جی ڈی پی ہے لیکن وہاں سے ریونیو کلیکشن جو ہے وہ 1% بھی نہیں ہوتی. اس کے علاوہ ہم نے جو دیکھا ہے کہ ہمارا ٹریڈر طبقہ ٹیکس نہیں دیتا. جو تھوڑا بہت ٹیکس لگایا جاتا ہے ان کے اوپر وہ اس کے اوپر ریزسٹ کرتے ہیں. پچھلے فائنینشیل بجٹ میں جو ہے مفتاح اسماعیل صاحب نے ٹریڈر کے اوپر مہینے کا 3,000 روپے ٹیکس لگایا تھا جو انہوں نے دینے سے انکار کر دیا تھا اور اس پہ ریزسٹنس ہوئی تھی اور پھر وہ پریشر میں آ کے وہ ٹیکس کو وڈرا کیا گیا. تو ہمارے ملک میں ٹیکس تو کوئی دینا ہی نہیں چاہتا ڈائریکٹ ٹیکس کی اگر ہم بات کریں تو اس وجہ سے جو ہے انڈائریکٹ ٹیکسیشن پہ ملک کا انحصار ہے اور جس کی آج آپ نے ایک وہ دیکھا ایک اس کا امپلیمنٹیشن دیکھا کہ آج سیلز ٹیکس کا ریٹ جو ہے وہ 17% سے بڑھا کر 18% کر دیا گیا. اب اس میں ہوگا یہ کہ ایک عام آدمی جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ مڈل کلاس انکم والا یا لوور مڈل کلاس انکم والا ہے اس کی جو کاسٹ آف پرچیز ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور اس کے لیے انفلیشنری امپیکٹ اس کا بہت زیادہ ہو جائے گا. تو ہم اگر قانون اس طرح سے بنائیں کہ جہاں پہ ایکویٹیبل ٹیکسیشن ہونی چاہیے کہ جو جتنا زیادہ کمائے وہ اتنا زیادہ ٹیکس دے تو انڈائریکٹ ٹیکسز پہ اس وقت پھر ہمیں انحصار کم کرنا پڑے گا. اینڈ دا مور یو ارن دا مور یو پے کی اس پہ آپ بنیاد پہ جائیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے ٹیکس کے ریٹس کو جو ہے وہ چیک کرنا پڑے گا. 35% اگر آپ مجھ سے میں 100 روپے کماتا ہوں اور اگر آپ مجھ سے کہیں کہ میں 35 روپے اس میں سے ٹیکس دے دوں تو کوئی بھی ٹیکس خوشی سے نہیں دے گا, وہ ٹیکس کی چوری کرے گا. ہمیں لاس کو ایک دفعہ ری وزٹ کرنا پڑے گا. اس پہ ڈیبیٹ ہوتی رہی ہے بہت سارے پروگرامز میں اینڈ ناؤ از دا ٹائم کہ جتنا آپ یہ کامن فینومینن ہے کہ جہاں پہ ٹیکس ریٹ جتنا کم ہوتا ہے ٹیکس کلیکشن اتنی بڑھ جاتی ہے, ٹیکس بیس اتنی بڑھ جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس چیز کو دیکھنا بہت ضروری ہے. اچھا, ہر سال ہمارا جو ٹیکس کا ٹارگٹ ہے وہ ہم اس کو پہلے کی نسبت اس میں اضافہ ہوتا ہے اور کلیکشن میں بھی اضافہ ہوتا ہے, تو پھر یہ کیسے ممکن ہو جاتا ہے کہ جب کوئی ٹیکس نہیں دیتا اور مطلب بہت ہی ایک مختصر یا قلیل تعداد جو ہے وہ 80 یا 90% پورے ملک کا ٹیکس دے رہی ہے, تو پھر یہ اضافہ کیسے ہوتا ہے؟ کیا ان کے کاروبار میں اضافہ ہو جاتا ہے یا کلیکشن ہم بہتر کر لیتے ہیں؟ طریقہ یہ ہے کہ ہماری جو اکانومی ہے وہ امپورٹ بیسڈ اکانومی رہی ہے. اوور دا ایئرز ہمارا جتنا بھی جو ٹریڈ ہوتا ہے وہ امپورٹ سینٹرک ہوتا ہے, تو امپورٹ پہ جو ہے وہ 5.5% ٹیکس لگ جاتا ہے اور امپورٹ پہ جو ٹیکس ہے اس کی ایک جتنا ڈالر کی پرائس بڑھتی ہے اسی طریقے سے ہمارا ریونیو بڑھتا جاتا ہے. پچھلے سال اگر آپ دیکھیں تو پاکستان نے ہسٹوریکلی پہلی دفعہ 6,000 بلین کا ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو کیا تھا اور اس کو سرپاس کیا تھا, اور اس سال جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ 7,000 بلین زیادہ کا ٹارگٹ ہے. لیکن وہ اس وقت صرف اچیو ہو سکتا تھا کہ جب آپ کی اکانومی چل رہی ہو. اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ ہائی انٹرسٹ کاسٹ ہے, پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے, یہ اس کے ساتھ ساتھ جو انویسٹر ہے اس نے پوزیشن لی ہوئی ہے. تو آپ کی اکانومی اس وقت جو ہے وہ بہت جو ہے ڈگر گوگل اس وقت پوزیشن پہ ہے, بزنس نہیں ہو رہا. تو اگر جب بزنس نہیں چلے گا تو جو ٹیکس ریونیو ہے وہ بھی شارٹ ہو جائے گا. بہت شکریہ ذیشان مرچنٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بھی بہت شکریہ جاوید صدیق صاحب, ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب, نادر قبول صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی, پروگرام دیکھنے کا آپ کا بھی شکریہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.